بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے اور کتاب الطہارت میں آج ہم وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات کے اوپر بات کریں گے اور اس سے متعلق عبارت کو سمجھیں گے۔ یہی ہماری آج کے سبق کا خلاصہ بھی آپ اس کو سمجھ لیں کہ صرف ان 3 چیزوں کے اوپر ہی آج ہماری گفتگو ہوگی اور اسی سے متعلق قدوری کی عبارت کو آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے عبارت ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے، کیونکہ آج امید ہے کہ آپ اس عبارت کو حل کر کے اسی مطابق آئے ہوں گے جس سے متعلق ہم نے پچھلے سبق نمبر 4 کے اندر اہمیت آپ کے سامنے بیان کی تھی اور طریقہ بتایا تھا کہ عبارت اس طریقے سے حل کرنی ہے۔ ہم ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے ہی عبارت کو حل کیا ہوگا، اور اگر مطالعہ نہیں کیا تو یقین جانیں آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، یا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، یا کما حق ہو آپ کو اس سے استفادہ نہیں ہو سکے گا جس طریقے سے آپ استفادہ کر سکتے مطالعہ کی صورت میں۔ تو ضرور مطالعہ کیجئے اگلے سبق کا۔ اور یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا قول کہ جو طالب علم 3 کام کرے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، عملی زندگی کے اندر بھی اور تعلیمی دورانیے میں بھی۔ نمبر 1 کہ جو اگلا سبق آ رہا ہے اس کے لیے پہلے سے مطالعہ کر کے رکھے۔ نمبر 2 کہ جو سبق چل رہا ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، خوب توجہ کے ساتھ سنیں۔ نمبر 3 کہ جو پڑھا ہوا سبق ہے اس کو سننے کے بعد اس کا تکرار کریں، اپنے ساتھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو تکرار کرے، اس کا ریویژن کرے، اس کو دیکھے، پڑھنے کے فوراً بعد استاد نے کیا پڑھایا اس کا رات کو جا کر اس کو دیکھنا۔ تو یہ 3 کام جو طالب علم کرتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کسی کتاب میں وہ ناکام نہیں ہوتا اور اس کی تعلیم بہت ہی اچھی طریقے سے چلتی ہے۔ دوسرا سٹیپ ہمارا ہوگا بامحاورہ ترجمہ۔ یہ ہم جہاں تک ہم آپ کو سبق پڑھا رہے ہوں گے تو اس کا ہم سب سے پہلے کریں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم مختصر تشریح کرتے جائیں گے اور اس دوران جو نیچے جو تھوڑا بہت قیل قال ہوگا اور جو وضاحتیں ہوں گی وہ ہم کریں گے۔ ہمارا مقصد یہاں پہ چونکہ قدوری کی کتاب کے اندر بہت زیادہ جو تفصیل ہے وہ نہیں کرنا، ہمارا جو مقصد ہے وہ اس میں آپ کو عبارت حل کروانا ہے، چونکہ یہی مسائل آپ کو آگے کنز میں بھی ملیں گے، یہی مسائل آپ کو ہدایہ میں بھی ملیں گے، حتیٰ کہ یہی مسائل آپ کو دور حدیث کی تمام جو کتب ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، جتنے بھی کتب ہیں ان سب میں آپ کو یہ مسائل وہاں تک بھی ملیں گے۔ غرض 8 سالوں تک آپ انہی مسائل کے اوپر گھومتے رہیں گے، بشرطے کہ آپ کو عبارت حل کرنا آتی ہو اور آپ کا ملکہ بنا ہوا ہو۔ تو یہ جو دوسرا سال ہوتا ہے درجہ ثانیہ کا، اس میں صرف اور صرف عبارت کے اوپر ہی زور دیا جاتا ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ اگلی کتب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففرض الطہارة غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمه الله. والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم۔ آپ میرے ساتھ اس عبارت کو پڑھتے جائیں تاکہ جو آپ نے مطالعہ کیا ہے آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی کی تھی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه، وسنن الطهارة غسل اليدين 3 قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه، وتسمية الله في ابتداء الوضوء، والسواك والمضمضة والاستنشاق، ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع، وتكرار الغسل إلى 3، ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبتدئ۔ یہاں پہ جو ضمہ لکھا ہوا ہے
یہ مجہول بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، لیکن یہاں پہ معلوم پڑھیں تو چونکہ سارے پیچھے جو صیغے ہیں وہ معلوم کے ہیں تو اس کو بھی معلوم پڑھیں۔ یہ جو کتابی غلطیاں ہیں یہ آپ کو بہت ملیں گی، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ نے خود اپنے اندر سے ہی اپنی استعداد سے ہی عبارت حل کرنی ہے۔ فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ وَالتَّوَالِي وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہوگا، اور یہ عبارت آپ کے سامنے ہے۔ امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اس عبارت کو پڑھا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ ففرض الطہارتی، طہارت یعنی وضو کا جو فرض ہے وہ غسل الاعضاء الثلاثتی، تین اعضاء کا دھونا ہے۔ تین اعضاء میں یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ، ان کو ملا کر ایک عضو شمار کیا ہے، اور دونوں پاؤں کو ملا کر ایک عضو شمار کیا ہے۔ ومسح الرأس، اور چوتھا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ یہ آپس میں مبتدا خبر ہیں، فرض مبتدا ہے مضاف مضاف الیہ مل کر، اور غسل الاعضاء الثلاثہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہو جائے گی۔ ومسح الرأس، یہ غسل کے اوپر اس کا عطف ہو جائے گا۔ والمرفقانی والکعبانی، یہ الگ جملہ ہے اور یہ مبتدا ہیں دونوں، معطوف معطوف علیہ۔ یدخلان فی الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمہ اللہ، یہ جملہ خبر ہو جائے گا کہ مرفقان یعنی کوہنیاں دونوں اور دونوں ٹخنے یہ دھونے کے حکم میں داخل ہیں ہمارے تین ائمہ کے نزدیک، سوائے امام زفر رحمہ اللہ کے۔ دیکھیں یہاں پہ امام زفر رحمہ اللہ احناف میں سے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ائمہ ثلاثہ آ گیا ہے، تو اس سے مراد آپ کو ہم نے پچھلے سبق میں بتا دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ مراد ہیں۔ والمفروض، اور وہ چیز جو فرض کی گئی ہے فی مسح راسی، سر کے مسح میں، وہ مقدار الناصیتی، وہ پیشانی کی مقدار ہے، یعنی پیشانی کی بقدر مسح ہے۔ پیشانی کی بقدر کیا ہے، اس کی آگے تشریح آگی کہ وہو ربع الرأس، وہ چوتھائی سر ہے، یعنی چار انگلیوں کی بقدر پیشانی اگر ہے، یا جتنی پیشانی ہے اس کی بقدر، تو پیشانی جتنی بھی انسان کی ہوتی ہے تو وہ اس کے پورے سر کا چوتھا حصہ تقریباً ہوتی ہے۔ لما روى المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ، یعنی یہ جو مقدار الناسیہ کا جو ہم نے نکالا ہے تو یہ کہاں سے، تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے روایت ہے امام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم، ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر تشریف لائے، فبالا، وہاں پہ قضاء حاجت فرمائی، وتوضا، اور وضو فرمایا، ومسح علی الناصیۃ، اور پیشانی پر مسح کیا، یعنی پیشانی کی بقدر مسح کیا، وخفیہ، اور موزوں پر مسح کیا۔ وسنن الطہارۃ، اور طہارت یعنی وضو کی جو سنتیں ہیں، غسل الیدین ثلاثا، دونوں ہاتھوں کو تین بار دھونا، قبل ادخالہما الاناء، پہلے اس کے کہ ان دونوں کو وہ پانی میں برتن میں ڈالے، پانی کے برتن میں ڈالے، اس سے پہلے دھونے ہیں۔ اذا استيقظ المتوضی من نومہ، کب دھونے ہیں، بتا دیا وقت کہ جب وضو کرنے والا جاگ جائے اپنی نیند سے۔ وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا ہے وضو کے شروع میں، یہ دوسری سنت ہے۔ والسواک والمضمضۃ والاستنشاق، مسواک کرنا ہے، والمضمضۃ، اور کلی کرنی ہے، والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، وتخلیل اللحیۃ، داڑھی کا خلال کرنا، والاصابع، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، وتکرار الغسل الی الثلاث، اور ہر عضو کو تین تین بار دھونا۔ ویستحب للمتوضی، اور وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے، ان ینوی الطہارۃ، کہ وہ طہارت یعنی پاکی کی نیت بھی کرے، ویستوعب رأسہ بالمسح، اور پورے سر کو گھیر لے، بالمسح، مسح کے ساتھ، یعنی پورے سر کا مسح کرے، ویرتب الوضوء، اور وضو کو ترتیب وار کرے، فیبتدئ بما بدأ اللہ، پس ابتدا کرے اس عضو سے جس عضو سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی ہے، بذکر ہی، اس عضو کو ذکر کرنے کے ساتھ اپنے قرآن میں، یعنی وہی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، وبالمیامن، اور دائیں طرف سے شروع کرے، یعنی دائیں عضو کو پہلے دھوئے، والتوالی، اور پے در پہ وضو کرے، ومسح الرقبہ، اور گردن کا مسح کرنا، اس کا عطف پچھلے جو مستحبات ہیں اس کے اوپر ہے کہ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔
یہ دورانیہ ہو گیا ہے ناظرین ہمارا آسان ترجمے کا. تو عبارت اور اس کے ترجمے کے اندر ہی آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ اس پوری عبارت کے اندر مصنف کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. تو کتاب و طہارت ہے تو اس میں سب سے پہلے وضو کا بیان ہوگا، پھر غسل کا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد پاکی ناپاکی کے دوسرے مسائل، انجاز کا بیان، تیمم کا بیان ہوگا، اور مسال الخفین کا بیان ہوگا، اور پھر انجاس یعنی نجس چیزیں کون کون سی ہیں، پانی کون کون سے استعمال کرنے ہیں، کون سا پانی نجس ہے، کون سا پانی پاک ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ سارے مسائل کتاب و طہارت کے اندر ہوں گے. تو سب سے پہلے وضو ہے، مقدم کرنے کی وجہ ہم نے پہلے بتا دی ہے. اور اب یہاں پہ چونکہ پہلے آیت ذکر کی تھی اس میں وضو کی پورا طریقہ تھا اور اس میں وضو کی 4 فرائض تھے، اور اب مصنف رحمہ اللہ فرض و طہارتی سے وضو کے فرائض بیان فرما رہے ہیں. تو پہلے تو یہاں پہ دیکھیں مختصراً بیان کر دیا کہ وضو کے فرائض میں یہ ہے کہ 3 اعضاء کا دھونا. انہوں نے دونوں جو ہاتھ ہیں دونوں ان کو ایک ہی عضو شمار کیا اور دونوں پاؤں کو بھی ایک عضو شمار کیا، اور ایک چہرہ، تو کل ملا کر 3 عضو کو دھونا ہے. اور مسح الرأسی، اور سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کتنا کرنا ہے تو اس حوالے سے آگے تشریح اسی متن کے اندر آ رہی ہے. فرض کیسے کہتے ہیں یہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر آپ کو یہ اصطلاح بتا دی ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، لیکن یہاں پہ جو طہارت یعنی وضو کے اندر یا نماز کے اندر جو فرض بولا جائے گا اس سے وہ مراد نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اس عمل کے اندر لازم کی گئی ہے، بس وہ مراد ہے یہاں پہ. والمرفقانی والکعبانی یدخلانی فی الغسلی، جیسے کہ بتایا کہ یہ مبتدا خبر ہیں، تو یہ کونیاں اور دونوں ٹخنے یہ ہاتھوں اور پاؤں کے دھونے کے اندر داخل ہیں. یہ تینوں ائمہ کے نزدیک ہے. امام ظفر رحمہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کونیاں اور ٹخنے یہ دھونے کے حکم میں داخل نہیں ہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ غایا مغیہ میں داخل نہیں ہوتی. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت کے اندر کہ یہاں پہ اگر آپ آیت دیکھیں کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ان دونوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ الہ ہے اور یہاں پہ بھی الہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ الہ جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، یعنی حد بندی کے لیے آتا ہے، بتاتا ہے کہ کہاں تک آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو یہاں پہ تو وہ فرماتے جس طریقے سے قرآن کی آیت ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک جو ہے وہ روزے کو مکمل کرو. تو دیکھو رات اس میں شامل نہیں ہوتی، روزہ مغرب کو افطار کر دیا جاتا ہے. تو الی اللیل جو ہے قرآن میں الی اللیل، تو اس میں جو لیل ہے وہ تو اس میں شامل نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ یہ مرافق اور کعبین یہ دھونے کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی. یہ ان کی دلیل ہے. جو باقی تینوں ائمہ ہیں وہ فرماتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر اصول ہے، وہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے. قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو غایہ اور مغیہ یعنی الہ سے پہلے والی اور الہ کے بعد والی جو عبارت ہوتی ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے، اگر یہ ان کی جنس ایک ہو، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوں، تو پھر جو الہ ہوتا ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، لیکن وہ حد بتانے کے لیے آتا ہے کہ ویسے تو یہ دونوں کا حکم ایک ہے، لیکن آپ نے یہ جو پہلے الہ سے پہلے والا جو حکم ہے وہ اس تک کرنا ہے، اس سے آگے نہیں کرنا، یعنی یہ شامل ہے. مثال کے طور پر ید ہے تو ید کا اطلاق کندھے تک ہوتا ہے، اور جو رجل ہے رجل کا اطلاق ران تک پوری ٹانگ کے اوپر ہوتا ہے. اب جب رجل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کے اندر، تو ان دونوں سے کیا پتہ چل رہا تھا؟ اس دونوں سے پتہ یہ چل رہا تھا کہ ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، اور اس سے پتہ چل رہا تھا کہ کندھے تک دھونا ہے شاید، کیونکہ آیات کا اطلاق تو کندھے تک ہوتا ہے. جب فرمایا ارجلکم تو اس سے بھی یہی پتہ چل رہا تھا کہ پورے پاؤں کو ران سمیت اوپر تک دھونا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے. اس لیے الہ نے آ کر بتا دیا کہ نہیں، کونیوں کے بعد نہیں دھونا اور ٹخنوں کے بعد نہیں دھونا. تو جب جنس ایک ہو تو پھر غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ ائمہ کا جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کا یہ قول ہے اور ان کی یہ دلیل ہے. والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناصیتی
والمفروض الف لام داخل ہے اس میں مفعول پر، تو یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے ای الذی فرض فی مسخ الراس، کہ سر کے مسح کے اندر جو چیز فرض کی گئی ہے وہ کتنی مقدار ہے، وہ پیشانی کی مقدار ہے، وہ ربع الراس، یعنی سر کا جو چوتھائی حصہ ہے وہ اس کا مسح کرنا یہ احناف کے نزدیک فرض ہے، سر کا یعنی پورے سر کا مسح نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ پورے سر کا مسح ان کے نزدیک اپنی روایات ہیں، اور اس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ قرآن میں وامسحوا برؤوسکم کو مطلقاً ہے، تو لہٰذا تھوڑے سے چند بالوں کے اوپر بھی اگر مسح ہو گیا تو مسح ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ دلائل ہیں، ان دلائل کے اندر تفصیلی طور پر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ بڑی کتب میں آ رہے ہیں، ہمارا مقصد آپ کو یہاں پہ عبارت سمجھانا ہے۔ اچھا، دلیل یہاں پہ دیکھیں، چونکہ امام قدوری رحمہ اللہ کے جو مسائل ہیں یہاں پہ ذکر کی ان میں سے اکثر قرآن و احادیث سے ہی ثابت ہیں، تو اس لیے انہوں نے ساتھ آیت اور حدیث مبارکہ لائی ہے، اور حدیث مبارکہ یہاں پہ کوٹ کیا آپ نے اس جملے کے اوپر کہ چوتھائی سر کا مسح کدھر سے ہم نے لیا ہے۔ اور مسح علی الناسیتی، دیکھیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک قوم کے ڈھیر کے اوپر، وہاں پہ قضاء حاجت فرمائی، وضو کیا، اور وہ مسح علی الناسیتی، اور پیشانی کی بقدر جو ہے وہ آپ نے سر پر مسح کیا، اور موزوں پر بھی مسح کے ساتھ موزوں کی بھی یہاں پہ دلیل آ گئی۔ تو یہ یہاں پہ مسح کے سے متعلق ہے۔ وسنن الطہارتی، یہاں سے وضو کی سنتیں شروع ہو چکی ہیں۔ وضو کی سنتیں یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہم وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات جو امام قدوری رحمہ اللہ نے گنوائے ہیں، تو یہ جو قدیم فقہا تھے وہ مستحبات کے اندر بھی سنتوں کو ذکر، یعنی مستحب کا اطلاق سنتوں پر بھی کر لیتے تھے اور سنت کو مستحب بھی کہہ دیتے تھے، ان کے ہاں اتنا زیادہ اس کا فرق نہیں تھا۔ بعد کے فقہا نے پھر مستحبات کو الگ کیا ہے اور سنتوں کو الگ کیا ہے، اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ جو سنتیں وہ امام قدوری رحمہ اللہ نے مستحبات کی اس میں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو ہم وہاں پہ نشاندہی کریں گے کہ یہ بھی مسنون ہے بعض کے فقہا کے نزدیک۔ وہ سنن طہارتی، سب سے پہلی سنت ہے جی، سب سے پہلی سنت ہے وہ ہے غسل الیدین ثلاثا، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، قبل ادخالہما الاناء، یعنی برتن میں ان کو ڈالنے سے پہلے۔ کب؟ فرمایا کہ جب متوضی نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ تو یہ جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، یہ احترازی نہیں ہے کہ بھئی جب بھی نیند سے بیدار ہوگا تو ہاتھوں کو دھونا ہے برتن میں ڈالنے سے پہلے، اگر نیند سے بیدار نہیں ہوا تو دن میں کسی وقت کر رہے تو پھر نہیں، بلکہ یہ مسنون ہر وقت ہے کہ استنجا کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے، چاہے وہ نیند سے اٹھے یا نہیں اٹھے۔ یہ تو اس وقت چونکہ احتمالی ایک بات بتا دی تھی، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری، اس لیے یہ ساتھ ذکر کر دیا اور حدیث کی طرف اشارہ فرما دیا۔ تو یہ پہلی سنت ہوگی۔ دوسری سنت ہے جی بسم اللہ پڑھنا، یہ دوسری سنت ہے، اور فی ابتداء الوضو، وضو کی شروع میں۔ والسواک، تیسری سنت ہے، اور مسواک کرنا، یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اور حدیث بھی ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضو یا عند کل صلاۃ۔ یہ اس میں اختلاف بھی ہے کہ نماز کے لیے یہ سنت ہے یا وضو کے لیے سنت ہے، تو احناف کے نزدیک یہ وضو کی سنت ہے، چونکہ اس وقت ہی صفائی کرنا زیادہ مقصود ہوتا ہے۔ نماز کے دوران اگر کریں گے تو پھر تو نماز سے پہلے تو پھر تو دوبارہ خون آنے کا، وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک یہ نماز کی سنت ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر دلائل ہیں۔ والمضمضہ، کلی کرنا، یعنی منہ بھر کر پانی منہ میں ڈالنا اور 3 بار کلی کرنا، یہ مسنون ہے، یہ چوتھی سنت آپ سمجھ لیں۔ 5ویں سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا، استنشاق، اور ناک میں اوپر تک پانی ڈالنا 3 مرتبہ، یہ مسنون ہے۔ ومسح الاذنین، اور کانوں، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ طریقہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو چھوٹی انگلی ہے وہ یا شہادت کی انگلی کو اگر آپ کانوں کے اندر دیں اور کانوں کے اندر کی جو جتنے بھی سلوٹیں ہیں ان کے اندر سے انگلی کو پھیریں اور انگوٹھی کو اس کے اوپر سے پھیریں، تو یہ مسنون ہے، یہ 6ٹھی سنت ہے۔ اور تخلیل اللحیہ، داڑھی کا نیچے سے اوپر کی طرف اس طرح انگلیوں کے ڈال کر خلال کرنا ہے، یہ 7ویں سنت ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال 8ویں سنت ہے۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور غسل یعنی دھونے کا جو عمل ہوگا اس کا تکرار 3 مرتبہ ہر عضو کے اوپر کرنا ہے، ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے، تو یہ 9 سنتیں ہو جائیں گی۔
اب یہاں پہ دیکھیں 9 سنتیں انہوں نے گنوائی ہیں، لیکن ہیں تو یہ تقریباً 13-14 سنتیں بنتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں مستحبات کے اندر وہ یستحب للمتوضی کے وضو کرنے والے کے یہ مستحب ہے، یہاں سے مستحبات کا بیان شروع ہو گیا ہے کہ متوضی کے لیے مسنون ہے کہ وہ نیت کرے۔ اب یہ نیت جو ہے یہ سنت میں داخل تھی، لیکن امام قدوری رحمہ اللہ چونکہ وہ سنت اور مستحبات میں اتنا فرق نہیں کرتے تو اس لیے انہوں نے اس کو اس میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ بھی مسنون ہے، اس لیے ہم اس کو 10 نمبر دیتے ہیں، 10 نمبر والی سنت ہے۔ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور اپنے پورے سر کو گھیر لے مسح کے ساتھ۔ تو پورے سر کا مسح کرنا یہ احناف کے نزدیک یہ مسنون ہے، تو یہ سنت ہے، تو اس کو یہاں پہ سنت ہی ہم اس میں ڈالیں گے، اور یہ 11ویں نمبر پہ سنت ہم اس کو کہیں گے، اگرچہ یہاں پہ مستحبات کے اندر ہے۔ وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ، اور ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی مسنون ہے، اور یعنی ترتیب سے کا مطلب یہ ہے کہ فَيَبْتَدِئُ، خود آگے تشریح فرما دی کہ ابتدا کرے گا بما، اس عضو کے ساتھ بدا اللہ تعالیٰ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی بذکر ہی، اس عضو کو ذکر کرنے کے ساتھ، کہاں پہ؟ آیت کے اندر کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے ترتیب سے، اور یعنی اس سے پہلے ہاتھ دھونا، استنجا کرنا، پھر ہاتھ دھونا، پھر مسواک کرنا، پھر کلی کرنا، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، تو یہ ساری ترتیب ہے۔ وَبِالْمَيَامِنِ، اور آگے اچھا یہ جو 12 ہیں تو یہ یہاں پر یہ بھی مسنون ہو جائے گا۔ وَبِالْمَيَامِنِ، اور دائیں طرف سے، یعنی ہر عضو جو دائیں طرف سے ہے اس کو بعض نے مستحب کہا ہے اور بعض نے اس کو سنت میں ڈال دیا ہے کہ پہلے دائیں عضو کو دھویا جائے۔ اور توالی کا معنی پے در پہ وضو کرنا، پے در پہ کا مطلب کہ یعنی پہلا عضو خشک نہ ہو کہ دوسرا عضو شروع کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں پے در پہ وضو کرنا۔ اور آخر میں جو اس مسنون ہے مستحب ہے وہ ہے مسح الرقبہ، گردن کا مسح کرنا، نیا پانی لے کر یا اسی جو سر کا پانی ہے جو مسح کیا ہے اس سے بچا ہوا پانی ہے تو پھر اس سے گردن کا مسح کیا جائے، تو یہ بھی مستحبات کے اندر ہے۔ تو یہ چند مستحبات ہیں۔ تو اب ہم ترتیب سے ذرا ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کتنے فرائض اور سنت اور مستحبات پڑھ لیے ہیں۔ تو یہ ہم نے 4 وضو کے فرائض پڑھ لیے ہیں، اور یہ ہم نے 9 سنتیں یہاں پہ الگ، جو امام قدوری رحمہ اللہ کی ترتیب ہے اس کے مطابق ہم نے یہ سنتیں 9 یہاں پہ الگ کر دی ہیں، اور یہ وضو کے مستحبات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس میں پہلے 4 وہ سنتوں کے اندر ہم نے ڈال دیے ہیں، لیکن امام قدوری رحمہ اللہ کی ترتیب کے مطابق ہم نے یہاں پہ مستحبات لکھ دیے ہیں۔ اور آج آپ نے اس سبق کا تکرار کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے زبانی، اور اگلے سبق کا مطالعہ اسی سابقہ طریقے کے مطابق کر کے آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔